اگر تم عبادت اور ثواب کا کل انتظار کرو تو وہ عبادت اور خدمت نہیں، کیونکہ سچے کا اجر حال ہی میں حاصل ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کس طرح حق کو پہچاننا چاہیے۔ فرمایا، اندھا، بہرا اور لنگڑا بن کر۔ خوش اخلاقی اور خاموشی ہلکی ہے پیٹھ پر اور بھاری ہے میزان پر۔ کسی نے کہا، تکبر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، جو شخص تمام عالم میں اپنے آپ سے زیادہ کوئی چیز حبیث سمجھے۔ برے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ سری دشمنی کے مترادف ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے اس پر رنج کو مسلط کرتا ہے جو اس کو رنج دیتا ہے۔ معرفت یہ ہے کہ تو مخلوق کی حرکات و سکنات کو باواسطہ خالق جانے۔ توکل یہ ہے کہ تو زندگانی کو ایک دن کے لیے جانے اور کل کی فکر نہ کرے۔ وہ زمانہ غربت اسلام کا ہے جس میں علماء مفتون دنیا ہوں۔ جیسا تم خدا کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے بن جاؤ۔ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے، اور بدبخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے۔ وہ خدا سے بہت قریب ہے جو خوش خلق اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اگر آپ 30 برس میں طاقتور اور 40 برس میں عقل مند نہیں بنے تو آپ کبھی طاقتور اور عقل مند نہیں بن سکتے۔ ہر بچے کی پیدائش اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ ابھی انسان سے مایوس نہیں۔ اس وقت تک اپنے آپ کو انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے غصے کے زیر اثر ہے۔ ملک ایک کھیتی ہے اور عدل اس کا پاسبان ہے۔ پاسبان نہ ہو تو کھیتی اجڑ جاتی ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث سے بے بہرا ہے اس کی پیروی نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگ بے شک ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو خدا کو نہیں پہچانتے، لیکن خدا شناس لوگ آگ کے واسطے عذاب ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کے خوف سے خواہش نفس کو ترک کیا وہ واصل حق ہوا۔ اللہ تعالیٰ جسے دوست رکھتا ہے اسے 3 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ اول، سعادت مثل دریا کے۔ دوم، شفقت مثل سمندر کے۔ سوم، تواضع مثل زمین کے۔ نیکوں کی صحبت کار نیک سے بہتر ہے اور بدوں کی صحبت کار بد سے بدتر ہے۔ نماز نہ چھوڑو ورنہ کافر ہو جاؤ گے، مگر اس پر بھروسہ بھی نہ کرو کیونکہ مشرک ٹھہرو گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے اور خوش خلق ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارا گناہ تمہیں اتنا نقصان نہ پہنچائے گا جتنا تمہارا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ خدا سے غفلت عذاب دوزخ کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو اندھے، بہرے اور گنگے بن جاؤ، یعنی حرام پر نظر نہ کرو، غیبت اور بری بات نہ سنو، برا کلمہ اور غیبت منہ سے نہ نکالو۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ ترک خواہشات سے اللہ تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے۔ میں اپنے اعضاء کو عبادت میں مشغول رکھتا تھا۔ جب ایک عضو کو سست پاتا تو دوسرے سے کام لیتا، یہاں تک کہ میں بایزید ہو گیا۔ ایک رکن شریعت ترک کر دینے سے عابد و زاہد کو دنیا مسترد کر دیتی ہے اور اس کی وقت مخلوق کی نظر میں ختم ہو جاتی ہے۔ خود کو اتنا ہی ظاہر کرو جس قدر تم ہو۔ نفس ایسی شے ہے جس کی تسکین باطن شے سے ہوتی ہے۔ علوم میں ایک علم ایسا ہے جس سے علماء بے خبر ہیں، اور زہد میں ایک زہد ایسا ہے جس سے زاہد بے خبر ہیں۔